مسیح خداوند کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں تمام ہوپکلوری یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام۔ میرے عزیزو، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے بھی جو خدا ہمیں دیتا ہے کہ ہم آپ کے درمیان آتے ہیں، اور آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں۔ نہ صرف خود سیکھتے ہیں بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم نئے آنے والے جو ویورز ہیں ان کو بھی درخواست کریں گے، ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے، اور یوں ہم سب مل کر خدا کے کلام کی خدمت کو دوسروں تک پہنچا سکیں اور اس زمین پر اس کی بادشاہی کے لیے کام کر سکیں۔ آج کلام کے جس حصے پر ہم غور کرنے جا رہے ہیں وہ چوتھا کلمہ ہے، اور آئیے میرے ساتھ نکالیے آپ بھی بائبل مقدس کو اور ہم مل کر تلاوت کریں گے۔ متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان ہے، اس کا 27واں باب اور اس کی 45ویں اور 46ویں آیت، دو آیات کو ہم خدا کے کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ بائبل میں یوں لکھا ہے، اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لم شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، چوتھا کلمہ جو ہے یہ کلموں کی ترتیب میں، اور اس کو جو نام دیا گیا کہ وہ کفارہ کا کلمہ ہے یا کفارے کا کلمہ ہے۔ تو جب ہم کفارے کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر دو باتیں جو ہے، دو سوال جو ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں وہ ہیں، انسان کے لیے کفارہ کیوں ضروری تھا، اور دوسری بات، کفارے کے لیے کامل انسان کا خون بہانا ہی کیوں ضروری تھا، یا خون کے ذریعے سے ہی کفارہ دینا کیوں ضروری تھا۔ بائبل مقدس اس کے بارے میں ہمیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتاتی ہے۔ ہم ان چیزوں کو ون بائی ون کر کے سیکھیں گے کہ گناہ اور گناہ کے بعد پرانے عہد کے اندر کفارے کا جو کنسیپٹ ہے، اور پھر نئے عہد کے اندر مسیح کا کفارہ، یہ تین باتیں ہیں جن کو ہم مل کر سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے گناہ کی۔ تو بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق گناہ ایک ہیبت ناک حقیقت ہے جس نے انسان کو روحانی طور پر، جسمانی طور پر اور شخصی طور پر تباہ کر دیا ہے، یا انسانیت کی تباہی کا باعث بنا ہے۔ گناہ کی سنگینی اتنی زیادہ ہے۔ تو آئیے ہم ان تین باتوں کو مل کر سیکھیں گے کہ گناہ نے کس طرح سے انسان کو روحانی طور پر افیکٹ کیا، کس طرح سے جسمانی طور پر افیکٹ کیا، اور کس طرح سے شخصی طور پر افیکٹ کیا۔ ہم پہلے ان کو سیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم مسوی جو کفارہ ہے، پرانے عہد کا جو کفارہ ہے، اس کے بارے میں سیکھیں گے، اور پھر ہم تیسرے نمبر پر مسیح کے کفارے پر آئیں گے۔ تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، اگر آپ ان چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کلام کو آخر تک ضرور سنیے گا اور خدا کے کلام کو سیکھیے گا۔ پہلی بات، گناہ نے روحانی طور پر انسان کو کس طرح سے افیکٹ کیا۔ ہمیں پیدائش کی کتاب کے اندر ملتا ہے کہ خدا نے آدم سے کہا کہ جس دن تو نے اس پھل کو کھایا جس کی بابت میں نے کھانے کے لیے تجھے منع کیا ہے، اس دن تو مر جائے گا۔ اور یہ موت جو ہے یہ جسمانی موت نہیں تھی بلکہ یہ روحانی موت تھی، اور روحانی موت کا مطلب ہے خدا کی حضوری سے نکالا جانا، یا دوسری بات ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے جلال سے محروم ہو جانا، یا پھر خدا کی رفاقت سے محروم ہونا، اور خدا کے ساتھ بنی آدم کے رشتے کا ٹوٹ جانا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ اتنا سنگین ہے، گناہ اتنا حقیقی ہے کہ وہ ہمارے خالق کے ساتھ ہمارے رشتے کو توڑ دیتا ہے۔ یہ جو کلمہ ہم سیکھ رہے ہیں، اس سے پیشتر کہ میں اینڈ پہ جا کے اس پہ بات کروں، میں تھوڑی سی بات یہاں پر اس کے اوپر کرتا ہوں کہ جب خدا کا بیٹا صلیب پر ہے اور ہمارے گناہوں کا بوجھ، ہماری لعنت اس پر ہے، تو خدا نے اپنے بیٹے سے بھی منہ موڑ لیا، اس کا سٹیٹس چینج ہو گیا۔ کس طرح سے؟ اگر ہم پہلا کلمہ دیکھیں تو وہاں پر وہ خدا کو اپنا باپ کہہ کر پکار رہا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر دے، لیکن جب کفارے کے کلمے میں ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر سٹیٹس فرق ہے، الفاظ فرق ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ گناہ کے سبب سے مسیح نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ بے عیب برہ ہے، جس کے بارے میں یوحنا کہتا ہے دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ لیکن اس وقت جب وہ صلیب پر ہے، نسل انسانی کا گناہ اس کے اوپر تھا، وہ اس کے گناہوں کی قیمت ادا کر رہا تھا، اس لیے وہ ہمارے گناہوں کی خاطر چھوڑا گیا۔ یہ گناہ کی سنگینی ہے۔ اگر ہم آدم کی بات کریں تو آدم اپنے گناہ کے سبب سے چھوڑا گیا، لیکن جب ہم مسیح کی بات کرتے ہیں تو مسیح بنی آدم کی اولاد اور آدم کے گناہ کے سبب سے چھوڑا گیا ہے۔ اتنا سنگین گناہ ہے۔ یہ سب سے پہلے انسان کی روحانی جو زندگی ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے، یہ انسان کی جسمانی زندگی کو افیکٹ کرتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں جسم میں ہر طرح کی بیماری کا آ جانا اور انسیکیورٹی، انسان انسیکیور ہو گیا۔ اور تیسری بات، مختلف طرح کے وائرس جسم کے اوپر آ جاتے ہیں، موسمی اثرات کا بدن کے اوپر افیکٹ کرنا، اور خوف، ڈر کا آ جانا، جسمانی طور پر بے اطمینانی، انسان وداؤٹ پیس اس زمین پر زندگی بسر کر رہا ہے کیونکہ وہ اس وقت گناہ کے نیچے ہے۔ اور اس کے علاوہ خوشی اور شادمانی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ گو ہمیں لگتا ہے کہ دنیا ہمیں خوشی دے رہی ہے، دنیا میں رہ کر ہم شادمان ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں یہ ایکسٹرنل چیزیں ہیں۔ اگر ہم انٹرنل کی بات کریں، اندر کی بات کریں، تو اندر کی شادمانی اور اندر کا اطمینان اور اندر جو خدا کا فضل اور رحم، بندہ ان سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب اس سے محروم ہوتا ہے تو باہر کی جو شادمانی ہے وہ فیک ہو جاتی ہے۔ یہ ہے جسمانی طور پر جو گناہ انسان کے اوپر اثر کرتا ہے۔ اور تیسری بات، شخصی طور پر انسان کو گناہ جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے۔ جب ہمیں شخصی طور پر میں بات کرتا ہوں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ گناہ کے معاشرے پر، ایک شخص کے ذریعہ سے گناہ جب معاشرے میں آتا ہے تو معاشرہ کس طرح سے بگڑ جاتا ہے، معاشرے کی حالت جو ہے وہ کس طرح سے بگڑ جاتی ہے، یعنی کہ معاشرے کے اندر ہر طرح کی برائی کا آ جانا، اور اس کے سبب سے انسان جو ہے وہ اخلاق سے گر جاتا ہے۔ تمام تر رشتوں کی توڑ پھوڑ معاشرے کے اندر، قتل و غارت، تشدد، لڑائی جھگڑے، نفرت، خود غرضی، ظلم و ستم، اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں، گناہ کے اتنے برے اثرات ہیں کہ وہ نہ صرف انسان کو شخصی طور پر افیکٹ کر رہا ہے بلکہ اس کے ذریعے سے پورا معاشرہ جو ہے۔ آج میں اور آپ معاشرے کی جو تصویر ہے اس کو بہتر طور پر دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو بہتر طور پر آبزرو کر رہے ہیں کہ معاشرے کی تصویر ہمارے سامنے کیا ہے۔ ہر طرف نفرت، خود غرضی، کرپشن، دھوکہ دہی، ہر طرف آپ کو یہی چیزیں ملیں گی۔ کیوں؟
کیونکہ اس وقت گناہ کا جو ناسور ہے، یا ہم یہ کینسر جس طرح بدن میں پھیلتا ہے اس طرح یہ معاشرے میں تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا جا رہا ہے. اور گناہ گار جو انسان ہے، گناہ گار جو انسان ہے، اس کے پاس اپنے گناہ کا کوئی سد باب نہیں ہے. انسان کے پاس اپنے گناہ کا، چاہے وہ جتنا مرضی دولت مند ہے، چاہے وہ جتنا مرضی طاقتور ہے، چاہے وہ جتنا مرضی مذہبی ہے، چاہے وہ جتنا مرضی حکمت والا ہے، انسان کے پاس اپنے گناہ کا کوئی سد باب نہیں ہے. اور بائبل اس کے بارے میں ہمیں یوں سکھاتی ہے. اگر ہم بائبل کے اندر میں 3 ریفرنس دوں گا اس جگہ پر، آپ ان کو نوٹ کر سکتے ہیں. پہلا ریفرنس جو ہے اس تعلق سے وہ ہے بائبل مقدس کے اندر امثال کی کتاب، اس کا 9واں باب، اس کی 20ویں آیت میں یوں لکھا ہے، انسان اپنے آپ کو گناہ سے پاک نہیں کر سکتا. یہ امثال کا مصنف لکھ رہا ہے، 9واں باب اس کی 20ویں آیت کو جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہے انسان اپنے آپ کو گناہ سے پاک نہیں کر سکتا. This is a word of God. یہ خدا کا کلام ہے کہ انسان کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں کہ اپنے آپ کو پاک کر لے. دوسرا ریفرنس ہم زبوروں کی کتاب میں دیکھتے ہیں، زبور 49 6 and 8 ورڈ. انسان اپنی دولت سے اپنے بھائی کے گناہ کا فدیہ نہیں دے سکتا. پہلے لکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے گناہ سے پاک نہیں کر سکتا. اب دولت کی بات آ گئی کہ وہ دولت سے بھی فدیہ نہیں دے سکتا. اور تیسرا ریفرنس ہمیں رومیو کے خط میں ملتا ہے، پول کا رومیو کے نام لکھے خط 3 باب اس کی 20ویں آیت میں ملتا ہے، انسان اپنے نیک اعمال سے گناہ کا کفارہ نہیں دے سکتا. اور پھر اسی کا دوسرا ریفرنس ہے تیتس 3:5. اگر آپ پڑھیں تو وہاں بھی آپ کو یہی ملے گا کہ ہم اپنے نیک اعمال کے سبب سے راست باز نہیں ٹھہر سکتے. یعنی کہ انسان کے پاس اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے کوئی حل نہیں ہے. اس لیے خدا ان چیزوں کو خدا نے انیشیٹو لیا. اور آگے ہم دیکھتے ہیں موسوی شریعت کے اندر کفارے کا کنسپٹ، پھر ہم مسیح کے کفارے پر جائیں گے. آمین. تو میرے عزیزو، جیسے ہم نے ابھی سیکھا کہ انسان کے پاس اپنے کفارے کے لیے نہ تو اس کی دولت اور نہ اس کی راست بازی کے کام، نہ اس کی نیکیاں، اور نہ ہی وہ خود ایسا کر سکتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے کے اندر کہ خدا نے انیشیٹو لیا. موسوی شریعت کے اندر خدا نے کفارے کے لیے بکروں اور بچڑوں کی قربانی کا قانون دیا ہے. بکروں اور بچڑوں کے خون کے سبب سے بنی اسرائیل کا کفارے کے لیے خدا نے قانون دیا. اور یہ کیوں خون کفارے کے لیے دیا کہ بکروں اور بچڑوں کا خون بہایا جائے؟ تو اس کے لیے ہمیں احبار کی جو کتاب ہے اس کے 17ویں باب اور 11ویں آیت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کیوں خون کے سبب سے کفارہ دیا گیا ہے. تو آئیے ہم اس کو بھی پڑھیں گے. آپ اس کو نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں. بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارے کے لیے اسے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے. اب ہمارے پہلے جو شروع میں ہم نے کہا 2 کویسچن ہے، ایک کویسچن کا جواب ہمیں مل گیا ہے کہ خون کے سبب سے ہی کفارہ کیوں ضروری ہے. اور دوسرا بھی اسی کے اندر ہے، کیونکہ گناہ انسان کے پاس، انسان نے گناہ کیا اور اس کا کفارہ ضروری ہے کہ اس کا کفارہ دیا جائے. اور کیونکہ انسان جو ہے وہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، روح، جسم اور جان کا. اور بائبل بیان کرتی ہے کہ جان جو ہے خون کے اندر جان ہے، اس لیے میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے لیے جو ہے وہ خون کا کفارہ دیا ہے. لیکن پرانے عہد کے اندر جب ہم کفارے کی بات کرتے ہیں یا اس کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کفارے کا جو بنیادی مطلب ہمیں پرانے عہد نامے میں ملتا ہے اس کا مطلب ہے ڈھانپنا یا ڈھانکا جانا، یعنی کہ کسی بھی چیز کو ڈھانپ دینا. بنیادی طور پر کفارے کا ہمیں
पुराने अहदनामा के अंदर ये मतलब मिलता है। और यूं ये जो बकरों और बछड़ों की कुर्बानी थी वो 1 साल के लिए गुनाहों को ढांप देती थी। जब हम बाइबल मुकद्दस की पहली 5 किताबों को पढ़ते हैं, जिसको हम तौरेत कहते हैं, जब यहाँ पर लॉ की बात करते हैं तो आपको ये सारी चीजें बाइबल मुकद्दस में से मिलेंगी कि किस तरह साल में एक दिन जो है वो सरदार काहन जो है वो बर्रा का खून लेकर खैमा इस्तावा में जाता और अपने लिए और बनी इस्राएल कौम के लिए वो कफारा देता था। और यूं ये हर साल यानी कि साल बसाल ये कुर्बानी की जाती। इसका मतलब कि पुराने अहद के अंदर दिया जाने वाला कफारा जो है वो कामल कफारा नहीं था, बल्कि वो कफारा जो है वो मसीह के कफारे की तरफ इशारा कर रहा है। वो कुर्बानियां जो हमें मूसवी शरीयत में मिलती हैं, उन कुर्बानियों का इशारा जो है वो मसीह की तरफ है, मसीह के कफारे की तरफ उनका इशारा है कि मसीही है जो एक परफेक्ट और कामल और मुकम्मल कफारा दे सकता है और उसके लिए उसके खून का बहाया जाना जरूर है। तो इस तरह से हम नए अहद के कफारे पर जब बात करते हैं तो मेरे अजीजों, पहले खुदा ने कवानीन दिए हैं मूसवी शरीयत के अंदर और उनके अंदर कामल और मुकम्मल कफारा नहीं है, तो फिर खुदा ने क्या किया? खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया। और बाइबल बयान करती है कि वो कंवारी मरियम से पैदा हुआ और शरीयत के मतहत पैदा हुआ ताकि शरीयत के मतहतों को वो गुनाह की गुलामी से छुड़ा ले, कि वो गुनाहगार इंसान को निजात और मखलसी देने के लिए अपने खून के वसीले इंसान का कफारा दे और कफारे के साथ उसकी जो उसके बनी आदम के जो गुनाह की पनिशमेंट है, जो उसकी सजा है, उसको अपने ऊपर ले। यह है कफारा ताकि वो इंसान को निजात और मखलसी अता करे। और यही वो मकाम है जहाँ पर हम बाइबल मुकद्दस में मत्ती की अंजील उसके 27वें बाब और 45 और 46 आयत को देखते हैं। यही वो मकाम है यहाँ पर मसीह छोड़ा गया है। क्यों छोड़ा गया है? हमारे गुनाहों की सजा, हमारे गुनाहों की पनिशमेंट को अपने ऊपर बर्दाश्त करने के, ताकि वो अपना खून बहाकर बनी आदम का कफारा दे दे। दुनिया में रहने वाले हर एक इंसान ये मत समझे कि यीशु मसीह ने सिर्फ मसीहों का कफारा दिया है। नो, दुनिया में रहने वाले हर एक इंसान का कफारा मसीह ने सलीब पर दे दिया है। उसने काम को कंप्लीट कर लिया है। वो हमारी खातिर सलीब पर छोड़ा गया ताकि हम उसके छोड़े जाने के सबब से दोबारा अपनाए जाएं। वो हमारी खातिर सलीब पर बरहन्ना किया गया ताकि उसके बरहन्ना किए जाने के सबब से हमें रास्तबाजी का लिबास मिल जाए। हम जो गुनाह के सबब बरहन्ना हो गए थे, हमें रास्तबाजी का लिबास मिल जाए। मेरे और आपके खुदावंद ने जब ये लफ्ज बोल रहे हैं, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि ये जो आवाज है यहाँ पर सलीब के ऊपर 2 दफा जो है वो हमें नजर आता है। बड़ी आवाज से यीशु मसीह चलाया है। एक जब उसने जान दी है और दूसरा कफारे के टाइम। और इन दोनों में फर्क है। जब मैं दूसरी जगह पे जाऊंगा उसका भी बयान करूंगा इसमें फर्क क्या है। यहाँ पर जो मसीह का चलाना है ये एक कर्ब की आवाज है, एक दर्द है इसके अंदर, एक दुख है इसके अंदर। और वो दुख आगे वो बयान करता है, एली एली लम शबतनी, जिसका तर्जुमा है ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसके कर्ब का सबब जो है, उसके दुख का सबब जो है वो बाप की तरफ से छोड़ा जाना है। और वो छोड़ा क्यों गया? हमारे गुनाहों के खातिर। उसने मेरे और आपके गुनाहों की पूरी कीमत चुकाई है। उसने कानून के एक एक जर्रे को पूरा कर दिया। इंसाफ के हर एक तकाजे को उसने सलीब पर पूरा किया है ताकि मैं और आप दोबारा से फिर खुदा के जलाल में दाखिल हो जाए। तो मेरे अजीजों, ये है इस जगह पर मसीह का छोड़ा जाना ताकि हम खुदा के जलाल में दोबारा से फिर दाखिल, वो हमें अपने जलाल में ले। ये है उसका, इसलिए उसका छोड़ा जाना। ये है मेरा और आपका कफारा। उसने अपने काम को पूरा कर दिया है, उसने हमारा कफारा दे दिया है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग कलाम को सुनने के बावजूद भी, ये जानने के बावजूद भी कि मेरा कफारा दे दिया गया है, मेरी कीमत अदा कर दी गई,
کیونکہ اگر ہم آگے خطوں میں جا کر پڑھیں نا تو وہاں پہ لکھا ہے مسیح کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے. اس کو میں یوں کہتا ہوں کہ ماضی کے گناہ، حال کے گناہ اور مستقبل کے گناہ، تمام گناہوں سے پاک کرنے کی قدرت اس میں ہے. اس لیے میرے عزیزو، آج بھی اگر آج تک آپ نے اس کے کفارے کو قبول نہیں کیا، آج تک آپ نے اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا، تو آج وقت ہے. یہ کفارہ کا جو کلمہ ہے یہ ہمیں یہ میسج دے رہا ہے، اے گناہگار انسان، جس چیز کا علاج تیرے پاس نہیں تھا، اس کا علاج مسیح نے خود صلیب پر چڑھ کر اس کا علاج کر دیا ہے. آپ کے گناہ کا ترکیات جو ہے وہ مسیح کے خون میں ہے. آج آپ اس کے خون کو اپنے بدن پر لیں اور آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ دھل جائیں گے، آپ خدا کے جلال میں داخل ہو جائیں گے، اس کی بادشاہت میں آ جائیں گے. اس لیے اگر آج تک آپ نے مسیح کو قبول نہیں کیا تو یہ والا ایسٹر، یہ والے روزوں کے ایام یا یہ میسج کے جب آپ سن رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ یسوع مسیح کو ایز اے نجات دہندہ کے طور، ایز اے برے کے طور پر جس نے آپ کے گناہ اٹھا لیے اسے قبول کیجیے. نجات دہندہ کے طور پر جس نے آپ کو نجات دے دی ہے اسے قبول کیجیے اور اپنے گناہوں سے چھٹکارا اور رہائی پائیں. یہی چوتھے کلمے کا ہمارے لیے چیلنج اور یہی لیسن ہے. سو مے گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے. اگر یہ میسج آپ کو اچھا لگا ہے، اس میسج کے وسیلہ خدا نے آپ کو برکت دی ہے، تو آپ اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس کے وسیلہ سے برکت پائیں. یوں آپ ہمارے ساتھ اس خدمت کا حصہ بن سکیں. سو خداوند آپ کو برکت دے. پاکستان زندہ باد.